وہ بہادر بھی تھے اور فیاض بھی۔ ان کی سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ دنیا اور تاریخ انہیں سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ احباب گرامی، تاریخ اسلام کے حوالے سے ہمارے اس پروگرام کے سلسلے کا مقصد اہل وطن اور خصوصاً شخصیت پرستی میں غرق نئی نسل کو اپنی عظیم الشان اسلامی تاریخ کے ان لازوال اور روشن کرداروں کی ایمان افروز جدوجہد کا بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہے، جو دہشت گرد یا شدت پسند نہیں تھے، لیکن ان کی طاقت ایمانی کی ہیبت سے دنیائے کفر و باطل اور عالم صلیب لرزاں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ کا نام نجم الدین ایوب تھا، جو قلعہ تکریت کے حاکم تھے۔ عین اس موقع پر جب سلطان کی پیدائش ہوئی، ان کے باپ کو اس عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا۔ سلطان کا بچپن اور جوانی کا ابتدائی دور دمشق اور بالبیک میں گزرا، جہاں ان کے والد پہلے عماد الدین اور پھر نور الدین زنگی کے ماتحت ان علاقوں کے گورنر رہ چکے تھے۔ ان دنوں صلیبیوں سے مسلمانوں کی جنگیں زوروں پر تھیں اور نور الدین زنگی نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ صلاح الدین کی مجاہدانہ زندگی کا آغاز نور الدین زنگی کے دربار سے ہی ہوا تھا۔ 25 سال کی عمر تک سلطان نے گمنامی مگر پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزاری۔ نور الدین زنگی کے دربار میں سلطان صلاح الدین کا چچا کوشیر سپہ سالار تھا۔ جب اسے مصر کی مہم پر بھیجا گیا تو اس نے اپنے بھتیجے کا جذبہ جہاد دیکھ کر اسے بھی اپنی مہم پر ساتھ لے لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مخالفین کو شکست دے کر مصر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ابھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس پر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی نئی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ ایک یورپی مورخ لین پول لکھتا ہے، مصر کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا، اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام تر مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غربا میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ تھوڑے عرصے بعد نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد
اس کا بیٹا جانشین بنا، مگر کم عمری کی وجہ سے عمرہ اور وزراء میں اقتدار کے حصول کے لیے جنگ چھڑ گئی، اور اس طرح اتابکی خاندان کی حکمرانی کا شیرازہ بکھر گیا۔ 23 مارچ 1169 سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نو نہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہ گیری ورثے میں پائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حکمرانی کو بادشاہت کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ محسوس کرتا اور دیکھ رہا تھا کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے ان کی زندگیاں رنگین بنا دی، جس کی وجہ سے اسلام جیسے عظیم مذہب کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ دمشق میں سعد الدین کی حکومت قائم ہوئی، مگر اس قدر کمزور تھی کہ صلیبیوں سے مقابلہ کرنے کی اہلیت نہ رکھتی تھی۔ ان مسلمان حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہود اور عیسائی تھیں، جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا۔ غیر معمولی حسن اور اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی، جن میں فرینک خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال ونڈا ٹیکس کی سی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے روب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیائے اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہ آئے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے ایک صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ بے حد خطرناک پراسرار لوگوں پر مشتمل مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے۔ جیسا کہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ نظام الملک دنیائے اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا تھا۔ اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرہور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الطاہر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1051 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گیری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر لیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔
جوانی میں ہی اس نے جنگی چالوں میں مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سپہ سالار کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوس، گوریلا اور کمانڈو آپریشنز کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے تھے اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی جو سلطان صلاح الدین نے جوانی میں ہی خود کے اندر پیدا کر لی تھی۔ سلطان صلاح الدین کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدے داروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پر کیا انکشافات ہوئے اور اس نے کیا کہا، اپنی فوج کے لیے اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا اور اس کی زندگی کا نصب العین کیا تھا، ناجی کون تھا، یہ ہم سب آپ کو بتائیں گے اس پروگرام کے اگلے یعنی دوسرے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔